السلام علیکم، دس از گلناز ہیئر۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک چھوٹا سا ولاگ ٹائپ کی ویڈیو ہے، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں کہاں کام کرتی ہوں اور کیا کام کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے ان کے بھی جواب دیں گے، جو میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے مزارات اور زائرین وغیرہ کے اوپر کچھ کمنٹ پاس کیے تھے، کچھ ایک ریلز بنائی تھی تو اس پہ کافی بیڈ کمنٹس آئے تھے، تو میں نے سوچا ان کو بھی جواب دے دیا جائے اور تھوڑا سا یہ بھی بتایا جائے کہ ہم کہاں کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ ایک مارٹ ہے جس میں ایز این فلور مینیجر اور نیکسس کمپنی ایز این برانڈ ہے میک اپ کی، وہاں کام کرتی ہوں، اور یہ میری برانڈ ہے ایز یو کین سی دیٹ۔ یہ پورا جو ہے نا وہ شیلف موجود ہے یہاں پر، اور ابھی چائے کا ٹائم تو نہیں ہوا لیکن میرا چائے کا موڈ ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی لے کے چلوں اور دکھاؤں کہ یہاں پر کس جگہ پہ کام کر رہی ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ علاقہ کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، اور جگہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کراچی شہر اور دارالسلام سوسائٹی ہے، اس کی جو ہے نا وہ جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ چلتے چلتے دکھاؤں گی۔ سیکیورٹی بہت اچھی ہے یہاں پر، مطلب اتنی اچھی سیکیورٹی ہے کہ میں بہت بڑی گاڑی آ رہی ہے، ہاں جی یہ گزر جائے پھر بات کرتے ہیں۔ ہاں تو میں چائے پینے کے لیے نکلی ہوں یہاں پر، سیکیورٹی یہاں کی بہت اچھی ہے کیونکہ میں اتنے اطمینان سے کراچی شہر میں موبائل لے کے گھوم رہی ہوں۔ اس سے پہلے ایک موبائل میرا چوری ہو چکا ہے، چھن چکا ہے، لیکن یہ کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ میں بہت آرام سے یہ موبائل لے کر نکل کے ایک چھوٹا سا ولاگ بنا سکتی ہوں۔ دھوپ کافی ہو رہی ہے اس وقت اور کچھ 4-4:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن یہ کہ چائے پی سکتے ہیں کیونکہ میں چائے کی بہت زیادہ شوقین ہوں، اور چائے جتنی بھی گرمی ہو چائے نہیں چھوٹتی مجھ سے۔ تو ہم بات کرتے ہیں، بلکہ پہلے آرڈر دیتے ہیں چائے کا، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہیں بیٹھ کر۔ السلام علیکم، چائے دیجیے گا مجھے ایک کپ۔ اچھا جی، پٹھان کی چائے، ہاں بسکٹ ہو تو وہ بھی دے دیجیے گا۔ اچھا جی، چائے اور بسکٹ کھا رہے ہیں اس وقت، لنچ نہیں کیا میں نے، آج میرا لنچ کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو چائے پی لیتے ہیں۔ چائے بہت اوسم ملتی ہے یہاں پر اور بہت مزہ آتا ہے مجھے اکیلے بیٹھنے میں۔ اچھا، میں جس مارٹ میں کام کرتی ہوں اس کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اکیلی ہوں وہاں پر، مطلب میرے ساتھ کوئی لیڈیز نہیں، کوئی کم از کم 25 امپلائی کی ٹیم ہے وہاں، جو کہ سارے جینٹس ہیں، اور سارے کے سارے وہاں پر سندھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کام بہت اچھا کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اور میں حالانکہ اکیلے ہوں لیکن میں پھر بھی بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ تو ہم ایک ریلیکس والی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کچھ کمنٹس کی۔ کمنٹس یہ کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ریل ڈالی تھی جس میں مزارات کے بارے میں اور ان کے زائرین کے بارے میں جو ہے نا وہ میں نے ایک چھوٹی سی لائن کہی تھی، جس کو بعض لوگوں نے تو بہت زیادہ پسند کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، بلکہ میری جو اسٹوری ہے وہ انہوں نے لگا دی اس کے اوپر، اپنی اسٹوریوں پہ لگا کے اس کے اگینسٹ بات کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں، میرا مقصد مزارات کے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، نہ زائرین کو ٹارگٹ کرنا ہے، بلکہ میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں جو چیز نہیں ہے اور وہ ہم بہت دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ بجائے انسٹاگرام کے اوپر یا پھر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالنے کے، اگر آپ کسی مزار کے اوپر جا کر دعا کر لیتے تو آپ اچھا کمانا شروع کر دیتے۔ مطلب مزارات کو لوگوں نے بزنس کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، جس کو برا لگتا ہے، میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ میں اپنے علم کے حساب سے بات کر رہی ہوں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مطلب علم نہیں ہے ان کو، جو بس وہی بات ہے نا کہ وہ اگر اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں تو وہ غلط کام ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کرنا ہے، دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا ان سے یہ کہنے کا کہ بھائی جس چیز کا ذکر ہمارے قرآن اور حدیث سے ظاہر ہی نہیں ہے، کسی مزار سے دعا مانگنا، بلکہ مزاروں کو جو ہے نا انہوں نے بزنس کا ذریعہ ایسے بنا لیا ہے کہ اگر ایک مزار پر، یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں، ایک مزار کے اوپر اگر چادروں کا ڈھیر لگ چکا ہے تو پھر وہی تمام چادریں دوبارہ دکان والوں کو دی جاتی ہیں بیچنے کے لیے، یعنی کہ ایک چادر بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور بکتی ہے۔ تو یہ ایک چادروں کا حساب کتاب میں آپ کو بتا رہی ہوں جو مزارات پہ ڈلتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو بزنس چل رہا ہے اور جس طرح بے حیائی، آج کہتے ہیں یہاں پہ آ کے دعا مانگو، تو دعا اس طرح سے مانگی جاتی ہے وہاں پر کہ لیڈیز اور جینٹس دونوں مکس ہوتے ہیں، پردے کا تو کوئی حساب کتاب وہاں ہے نہیں، جس کا دل چاہتا ہے، جس ولیوں میں چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، جی مزار سے مانگنا ہے۔ ایک مردہ
کس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ مردے تو خود ہمارے لیے مطلب ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمیں جا کر دعا کرنی چاہیے صرف اور صرف اللہ سے۔ اب دیکھیں مزارات پر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں اس کی، لیکن وہاں کھڑے ہو کر ان سے مانگنا، ان پہ چادریں ڈالنا، چڑھاوے چڑھانا اور عرس کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ کیا عرس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا؟ کیا کسی صحابی کے طرز عمل سے عرس کا ذکر یا کسی کتاب میں یا کسی حدیث کی کتاب میں، جو ہماری 6 حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کہیں ذکر ملتا ہے؟ کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ذکر تو صرف یہ ملتا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں، اور بزنس کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس کو دیکھ کر میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ کسی انٹرنل جگہ کی بات ہے، گاؤں دیہات کی، وہاں پر کوئی گدھا مرا اور اس کو قبر بنا دیا، اس کے اوپر چادریں ڈال دی، اور آپ یقین کریں وہاں پر لوگ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا اتنا برا حال ہوا ہے، اتنا برا حال ہوا ہے کہ جہاں 2 پیسہ دے گا، حلال ہے کہ حرام تمیز تو رہی نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی اس طرف لے کر آیا جاتا ہے، اس طرف لوگوں کو کہ آپ آئیں اور آپ بھی انہی سے مانگیں، یہی ساری دعائیں قبول کریں گے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اس کے اوپر مسجد نبی کے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، بلکہ کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ کتنا مطلب کلیئرلی یہ بات لکھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنی کلیئر بات لکھی ہوئی ہے، اور ہم اپنے پیغمبر کی بات کو ڈینائی کر کے ہم اپنے صرف بزنس کو چمکا رہے ہیں۔ مطلب ہم یہ سب تمام چیزیں بھول گئے ہیں کہ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اگر یہ بات کہی ہے تو مجھے بھی آفر کی گئی ہے کہ بھئی آپ بھی آ کر مانگیں۔ جی مانگنا تو صرف ہمیں اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا، اور جس نے اللہ سے کے علاوہ کسی سے مانگا وہ شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی معافی مل جائے گی آپ کو، لیکن شرک کی معافی آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ تو چائے آ گئی ہے میری، اور چلیں چائے بھی پیتے ہیں، اور پھر چائے بہت اچھی ہوتی ہے، دکھ رہی ہوگی آپ کو، جھاگ والی چائے ہے، اس کے ساتھ بسکٹ بھی ہے، اور مجھے اکیلے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں کھاتی ہوں، زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا وقت تنہائی میں ہی گزاروں۔ تو جناب ہم جو بات کر رہے تھے کمنٹس وغیرہ کی، کمنٹس اچھے بھی آ رہے ہیں، برے بھی آ رہے ہیں، تو اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی۔ اگر کوئی غلط بات کہہ دی تھی، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، تو پلیز آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں، مجھے دیکھیں، سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اور ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اور میں اس اچھے کمنٹس کو انجوائے بھی کرتی ہوں اور ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں، اچھے کمنٹس آنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں نا، وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، انہیں ٹارگٹ صرف یہ کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ میرے فرقے کو بھی لے کر ٹارگٹ کیا گیا، مجھے شیعہ بنایا گیا، یزید کی اولاد بنایا گئی، تو اب میں کیا بولوں ان کو کہ میں اصل میں فرقے پہ بلیو ہی نہیں کرتی ہوں، سیدھی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسی راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کروں، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی چلاؤں، اور لوگوں کو بھی بتاؤں کہ آپ اسی راستے کے اوپر چلیں، تو انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو یہ وہ دور ہے، یہ وہ فتنوں والا دور ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوشش کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کوششوں کو ہی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو ہی دیکھے گا۔ ہماری نیت کس سے کیا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کی نیت کیا ہے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، اپنے آپ کو منوانا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی مغروریت ہے کہ عورت یہ بھی کر سکتی ہے، عورت، میں وہ آزادی مارچ والی عورت نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، مجھے آزادی اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے۔ میرے دین نے مجھے بہت، دیکھ لیں اب کتنی آزادی ہے کہ اس وقت اکیلے بیٹھ کر آپ سے میں بات کر رہی ہوں، اپنی جاب کی بھی بات کر رہی ہوں، آپ کی جگہ پہ بیٹھ کر بات کر رہی ہوں، اور جو ہے نا وہ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی آزادی ہے۔ لیکن مجھے اپنے حدود میں رہنا آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی حدود میں کیسے رہنا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو مجھے کسی حدیث سے یا قرآن سے ذرا یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ وہ لوگ جو زائرین ہیں، جو وہاں پر رہتے ہیں، جو کماتے ہیں وہاں پر، جنہوں نے اپنی کمائی کو سمجھا ہے کہ ہمیں یہ دے رہے ہیں، یہ نہیں دے رہے۔ ہم کہیں بھی جائیں گے نا، ایک پتھر کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا ہوگا نا تو اس کو بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ ڈائریکٹ مانگے اللہ سے اور کوششیں جاری رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور جس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان تمام لوگوں کے لیے، جزاک اللہ خیر۔